میرے حضور علیہ السلام کے نا بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نا میرے آقا علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا، تو یہ جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، چلتے چلتے نا ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، ایک عورت پہ نظر پڑ گئی۔ نظر پڑتے ہی تو دل میں برا خیال آ گیا اس عورت کے بارے میں۔ جب یہ خیال آیا نا تو اپنے حبیب کا فرمان بھی یاد آ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ میرے حضور نے تو فرمایا تھا کہ نگاہیں جھکا کے چلنا ہے، کسی غیر محرم پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے، کسی کے گھر کے اندر تاک نہیں کرنی چاہیے، جھانکنا نہیں چاہیے، تو میں نے تو یہ خیانت کر دی۔ جبکہ میرے حضور کا فرمان یہ تھا، میں نے تو مخالفت کر دی۔ جب یہ دل میں خیال آیا، اب وہ کام کر کے چاہیے تو یہ تھا کہ واپس حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے جنگلوں میں نکل گئے۔ 40 دن تک جا کے جنگلوں میں گڑ گڑائے، روئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، مولا میں نے تیرے حبیب کے ساتھ خیانت کر دی۔ تیرے حبیب کا فرمان یہ تھا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کسی کے گھر میں تاک جھانک نہیں کرنی، تو میرا کسی غیر محرم پہ نظر کا پڑنا اور حضور کی مخالفت کرنا، حضور یہ تو میرے مولا یہ خیانت ہو گئی ہے، میں معافی طلب کرتا ہوں۔ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، 40 دن توبہ کرتے ہوئے جنگلوں میں گزر گئی۔ 40 دن کے بعد نا میرے حضور کی بارگاہ میں جبریل امین کی حاضری ہو جاتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ محبوب تیرے اس غلام کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اب آپ اس غلام کو اپنے قدموں میں بلا لیجئے، آپ کے قدموں سے بڑا دور چلا گیا ہے، جنگلوں میں جا کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر کو بھیجا، اور ایک جگہ پہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، جاؤ میرے غلام کو لے کے تو آؤ۔ جبریل نے آ کے ان کی توبہ کی خوشخبری سنائی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ گئے نا جنگلوں میں، تو آپ کو ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کدھر ہے، تو وہاں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا تھا۔ ان دونوں غلاموں نے جا کے اس چرواہے سے پوچھا کہ یار یہاں پہ ثعلبہ کو تو نہیں دیکھا؟ وہ چرواہا کہنے لگا میں ثعلبہ تو کسی کو نہیں جانتا، مجھے کسی ثعلبہ کے بارے میں نہیں پتا، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کافی دنوں سے اس پہاڑی کے دامن میں نے ایک آدمی کو روتے دیکھا ہے۔ کہا وہ کیا کرتا ہے رو کے؟ کہتا وہ رونے میں صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ مولا میں نے تیرے حبیب سے خیانت کی ہے، تو میری توبہ کو قبول فرما دے، مجھے معاف کر دے مولا، میں خیانت کر چکا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ یہی کام کر رہے۔ حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سمجھ گئے کہ یہ ثعلبہ بن عبد الرحمن ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس پہاڑی کے دامن میں گئے تو ثعلبہ سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے تھے۔ جب دونوں غلاموں نے پیچھے سے جا کے آواز دی نا، تھر تھرا اٹھے، کانپ اٹھے، کہنے لگے کہ علی مجھے بتاؤ کہیں میرے حق میں آیت کا نزول تو نہیں ہو گیا، کہیں میری پکڑ کا اللہ کی بارگاہ سے حکم تو نہیں آ گیا؟ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بول کے آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، میرے حضور نے تمہیں طلب فرمایا ہے۔ یہ اپنے سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں، جب حضور کی بارگاہ کی طرف قدم اٹھانے لگے تو رک گئے، کہنے لگے میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میں حضور کے فرمان کی مخالفت کر چکا ہوں کہ میں جا کے ڈائریکٹ حضور کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، حضور کی آنکھوں کے سامنے چلا جاؤں۔ کہا میرے اندر اتنی ہمت نہیں، ذرا تھوڑا سا ٹائم رک جاؤ، جب میرے حضور کسی نماز کے اندر شامل ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے، پھر مجھے لے جانا، میں پیچھے نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا تاکہ میں اپنے اندر ہمت پیدا کر سکوں کہ میرے آقا کی نظروں کے سامنے آ سکوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، مغرب کا وقت ہوا تو یہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت ثعلبہ، حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تینوں نے جا کے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز کی ادائیگی شروع کر دی، اور اتفاق سے میرے حضور علیہ السلام مغرب کی نماز کے اندر جو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے وہ آیت مبارکہ یہ تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ جب میرے حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کے گر جاتے ہیں،
غش کھا کے گر گئے. آپ کو اٹھایا گیا اور آپ کے گھر پہنچا دیا گیا. میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ سالبہ کدھر ہے؟ صحابہ نے بیان کیا کہ حضور وہ آپ کے پیچھے آئے تو تھے، لیکن جب آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو وہ تاب نہ لا سکے، غش کھا کے گر گئے، ان کو گھر پہنچا دیا گیا. تو میرے حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. یار یہ توبہ کا انداز ہے، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا انداز ہے اپنے غلاموں سے دل جوئی کرنے کا، پیار اور محبت کرنے کا. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کا سرزد ہونا بڑی بات نہیں ہے، اس پہ ندامت کو اختیار کرنا یہ بڑی بات ہے. میرے رب کو یہ پسند پڑا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں ندامت کے ساتھ جھک کے آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے، پھر میرا رب اس کی بخشش فرما دے. یہ میرے رب کو پسند ہی پڑا. تو میرے حضور علیہ السلام اپنے صحابی کے گھر چلے گئے. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھو انعام کتنا بڑا دیا اس توبہ کی وجہ سے. میرے حضور علیہ السلام نے بے ہوشی کی حالت میں ان کے سر انور کو اٹھایا، سر مبارک کو اٹھایا، حضور نے اپنی گود مبارک میں رکھ لی. جب گود میں رکھا نا تو بے ہوشی ختم ہو گئی، آنکھیں کھل گئیں. تاجدار انبیاء کی گود میں آگے تو صحابی کی معراج نہیں ہو گئی؟ اس سے بڑا مقام اور عالی شان گود اور کون سی ہو سکتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی گود میں جب سر انور آیا تو صحابی کو ہوش آ گیا اور ایک دم اپنے سر کو اٹھایا، سائیڈ پہ کر دیا. کہا کہ حضور میں اس قابل نہیں کہ میرا سر آپ کی گود میں آئے، میں تو غلطی کر چکا ہوں، میں تو آپ کی نافرمانی کر چکا ہوں، میں نے تو خیانت کر دی ہے. اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ حضور کیا میری توبہ قبول ہو چکی ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سال بعد تمہیں مبارک ہو، میرے رب نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے. تو جب حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات میرے حضور علیہ السلام نے فرمائی نا تو حضرت سالبہ کہنے لگے کہ حضور میرا رب تو راضی ہو چکا ہے، کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سالبہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں. حضرت سالبہ نے اتنی جب بات سنی تو آپ زمین پہ گرے اور آپ کی روح مبارکہ جو تھی کف عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، آپ انتقال فرما گئے. تو اب اتنا بڑا انعام میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے غسل کفن کا اہتمام فرمایا اور میرے آقا علیہ السلام خود ان کے جنازے میں چلے. اب یہ توجہ طلب بات ہے، دل سے سنیے گا. میرے آقا علیہ السلام ان کے جنازے میں چلے. جب چلے نا حضور یوں کر کے اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ چلتے ہیں، پنجہ لگا کے، پورا پاؤں نہیں لگاتے. جب حضور ایک قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم ذرا ٹھہر کے رکھتے ہیں، پھر میرے حضور علیہ السلام اگلا قدم ٹھہر کے رکھتے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ نیچے کوئی چیز تو ایسی نظر نہیں آتی جس کو بچایا جا رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ایسا کوئی منظر ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آپ پاؤں رکھتے تھے پنجے کے بل اور پھر جب آگے پاؤں رکھتے کسی چیز کو بچا رہے ہوتے تھے. ہمیں سمجھ نہیں آئی وجہ کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اس غلام نے ایسی سچی اور پکی توبہ کی تھی، اس کی توبہ کی وجہ سے میرے رب نے فرشتوں کو جنازے میں بھیجا ہوا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے جنازے میں فرشتے اتنے آئے ہوئے تھے کہ میں فرشتوں کو بچا بچا کے قدم رکھ رہا تھا کہیں فرشتوں کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے. اب آپ اندازہ کریں یہ توبہ کا صلہ ہے. جو بندہ سچی اور سچی اور پکی توبہ کر لے میرا رب اس کے جنازے میں بھی فرشتوں کو حکم فرما دیتا ہے.